یہ سیدھا میسج ہے عمران خان صاحب کو۔ 9 مئی کے اوپر جتنے اعتراضات تھے عمران خان صاحب کی وہ درخواست جس پہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، یہاں میں فیض حمید صاحب کے وہ جو چارج شیٹ فریم ہوئی ہے نا، اس کے حوالے سے اس خبر کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے اب عمران خان صاحب کو کیا آفر متوقع، کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں میں لے لیا جائے گا، ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، کیا یہ سب چیزیں ممکن ہیں؟ اب ٹرائل ہونا ہے۔ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا، میرا خیال ہے ٹاپ سٹی والا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار، اس پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ یہ سیدھا میسج ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو یہ باتیں ہیں فیصل واڈا صاحب جیسے لوگ خود بھی کر رہے ہیں، ماؤنٹ پیسز بھی گفتگو کر رہے ہیں، فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس طرح جی ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ خواہش تو میری تھی کہ میں آپ کو سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے اس کی سماعتوں سے متعلق بتاتا، میں آپ کو بتاتا کہ 9 مئی کے اوپر جتنے اعتراضات تھے عمران خان صاحب کی وہ درخواست جس پہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، وہ اعتراضات ختم کر دیے گئے، لیکن اچانک سے شام کو جو خبر بنی ہے ایک بار، اس کے بعد نہ ہی کسی کا سپریم کورٹ کی طرف دھیان گیا، نہ ہی کس کا آئینی بینچ کی طرف دھیان گیا، اور سب سے بڑی بات نہ ہی کسی کا 26 نومبر کے اوپر دھیان گیا۔ اتنی بڑی یہ بریکنگ نیوز تھی، اور وہ بریکنگ نیوز ظاہر بات ہے میرے آپ کے ہم سب کے انٹرسٹ کے لیے اس لیے بھی تھی کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کا یہ بے شک اصل معاملات نہیں، لیکن ہم جو جینی کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ یہاں میں فیض حمید صاحب کے وہ جو چارج شیٹ فریم ہوئی ہے نا، اس کے حوالے سے اس خبر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ خبر اتنی 2+2=4 نہیں ہے۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز نہایت بریف ہے، چاہے اس کے کہ چارج کس قسم کے ہیں اس کی ڈیٹیل آنا باقی ہے، کیونکہ اس میں 9 مئی کا بھی ذکر ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے، عمران خان صاحب کو کیا پیغام ہے اس سلسلے میں، عمران خان صاحب کو کیا آفرز اب کی جائیں گی اس سلسلے میں، کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں میں لے لیا جائے گا یا فوجی تحویل میں لے لیا جائے گا، ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، کیا یہ سب چیزیں ممکن ہیں؟ جی ہاں، اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے آپ کی اور میرے تک یہ بات کلیئر طور پر سامنے آ سکے۔ اس کی کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے اب عمران خان صاحب کو کیا آفر متوقع، عمران خان صاحب کا وکیل کیا ہے، کون ہے، عمران خان صاحب نے رد عمل کیا دیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جی یہ چارج جو فریم ہوا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز، بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ بھی کہ میں ایک بار پھر بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ زیر الفاظ آئی ایس پی آر نے یعنی پاک فوج نے تمام وارننگز بھی بتا دی ہیں، تمام ممکنات بھی بتا دی ہیں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جی ہاں آپ یوں کہہ لیں کہ اپنا سب سے بڑا پتہ شو کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد ان کے پاس کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن جتنا اتنے عرصے سے جنرل فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی، اس میں کہا جاتا تھا ہاں عمران خان صاحب کو بھی جی ایچ کیو کے حوالے کیے جانے کی اس میں دھمکی ہے، چاہے اس کے کہ چارج وہ فریم نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کچھ سلسلے میں تحقیقات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے وہ بھی اسی پریس ریلیز کے اندر ہے، اگر اور مگر کے ساتھ۔ اگر آپ یہ بات نہیں مانے، وہ کیا بات نہیں مانے وہ بھی میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ جنرل باجوہ صاحب کے بغیر کیا فیض حمید صاحب کچھ کر سکتے ہیں؟ جنرل باجوہ صاحب کیسے نکل سکتے ہیں؟ چاہے اس کے کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جنرل فیض حمید جو بھی کرتے ہیں میرے حکم کے مطابق، میری مرضی کے مطابق کرتے ہیں، لیکن جب انسان اتنے زیادہ کام کر رہا ہو تو کچھ چیزیں اپنی مرضی کی بھی کر لیتا ہے۔ میں ذرا تھوڑے سے آپ کو پریس ریلیز کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی، جو پھر اس کے پر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ 12 اگست 2024 پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف جنرل کورٹ مارشل جی ہاں کارروائی شروع کی گئی، اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگرے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایویڈنس تمام پروو ہو گئے ایویڈنس، اور اس کی روشنی میں چارج فریم کر دیا گیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ادارہ جنرل فیض حمید گلٹی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ٹرائل ہونا ہے۔ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، بہت بڑے ایلیگیشنز ہیں، اور وہ بھی ایک جرنل کے لیے۔ اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، اچھا یہ پاکستان میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا، میرا خیال ہے ٹاپ سٹی والا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات، عمل کے دوران، کیونکہ 9 مئی میں جنرل فیض حمید صاحب جو تھے وہ فوج کی پوزیشن میں نہیں تھے، وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار
اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید صاحب کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے. یعنی یہ چارج فریم نہیں ہوا, اس پر تفتیش کی جا رہی ہے. یہ سیدھا میسج ہے پاکستان تحریک انصاف کو, یہ سیدھا میسج ہے عمران خان صاحب کو. چاہے اس کے کہ فیض حمید صاحب سے متعلق تو خواجہ آصف صاحب بھی بہت کچھ بتا چکے کہ ایک بار آنکھوں میں آنسو تک ان کے تھے کہ اگر میں آپ کا وفادار نہیں ہوا. لندن میں فون پہ بات پہ یہ سب ویڈیو کال, یہ ساری چیزیں مسلم لیگ نون خود بتا چکی ہے. پتہ نہیں وہ کون کون سے سیاسی عوامل ہیں جن سے متعلق کہا جا رہا ہے. ان پر تشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں, لیکن یہاں چارج فریب نہیں ہوا, یہ شامل تفتیش ہے. تو جب شامل تفتیش ہیں یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب ہے وارننگ کہیں اور جا رہی ہے. ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل ہے. اچھا, سیاسی عناصر کی ایما کیا ہے؟ ایما سے مراد سیاسی عناصر عمران خان صاحب لیں گے وہ. اچھا جی, ملی بھگت بھی شامل ہے. تو کیا ان کا جوائنٹ کورٹ مارشل عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے؟ وہاں سپریم کورٹ ابھی رکی ہوئی ہے کہ سول ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹس کے اندر. تو یہاں عمران خان صاحب کے لیے ایک میسج ہے, اس میسج سے متعلق ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو خبر آ گئی جی ادھر اس حوالے سے. اچھا, میرے حساب سے عمران خان صاحب کے لیے جو تھریٹ ہے نا, جس میں 9 مئی کا ذکر ہے اور کہ عمران خان صاحب آپ کا ٹرائل اپنا ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے, اگر مگر کے ساتھ. اس اگر مگر میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب یہ کہا جائے گا, وہ جو خبریں چل رہی ہیں نا اسلام آباد میں ایک قومی حکومت کے حوالے سے, جس قومی حکومت میں کم از کم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے, جس قومی حکومت میں ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہوگا, اس کے بعد ایک ٹائم فریم ڈیسائیڈ ہوگا کہ دوبارہ سے انتخاب کب ہونے ہیں, ان خبروں کی ریئلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ کہا جائے گا کہ جناب قومی حکومت والا جو ہمارا معاملہ ہے نا, جو آفر ہے ہمارے پاس, اس کے اوپر اب آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب تک یہ بات جائے گی, کیونکہ عمران خان صاحب کو بقول فیصل واڈا صاحب کے عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ 14 دسمبر تک فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا چارج فریم ہو سکتے ہیں, اس لیے انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی ہے. یا تو فیصل واڈا صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے, جو خبریں ہیں, یا تو انہوں نے بتا دیا ہوگا. عمران خان صاحب کو کس نے بتانا ہے کہ فوج میں یہ والی کارروائی چل رہی ہے؟ تو یہ باتیں فیصل واڈا صاحب جیسے لوگ خود بھی کر رہے ہیں. اور جو فیصل واڈا صاحب ساتھ ساتھ ایک دھمکی نہیں ہے نا, اس کے بعد وہ ماؤتھ پیسز بھی گفتگو کر رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس طرح جی ہو سکتا ہے, فیض حمید, عمران خان اور بشرا بی بی 9 مئی سے الگ نہیں کیا جا سکتا. تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سر ہم نے سب کو تیاری پوری ہے ہماری. تو آپ ذرا جو قومی حکومت والی بات ہے نا, یہ مان جائیں, اس پہ ذرا اپنے اگر مگر نہ کریں تو سب سے زیادہ مناسب بات ہے. نہیں تو آپ کو پھر ملٹری عدالتیں پکڑ لیں گی, یہ سب ہوگا. چیزیں ہوتی ہیں کہ قابل قبول کتنی ہوں. کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے اس وقت اس قسم کی گرفتاریوں کے حوالے سے؟ 24 نومبر میں اور آپ نے دیکھ لیا, 26 نومبر میں آپ نے دیکھ لیا, عالمی میڈیا ہم نے اور آپ نے دیکھ لیا, سوشل میڈیا کے فٹ پرنٹس آپ نے ہم نے دیکھ لیے, فائر وال لگا کے ہم نے دیکھ لی, انٹرنیٹ بند کر کے ہم نے دیکھ لیا. ان تمام چیزوں کو کر کے دیکھ لیا, لیکن بیانیہ ایکسل کر رہا ہے اور مسلسل ایکسل کر رہا ہے. اس کی مزید ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں تو سب سے بڑی بات یہ ہے, جو مطالبہ اس وقت پکڑا جا رہا ہے, وہ مطالبہ پکڑا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب جنرل باجوہ صاحب کے بغیر یہ تمام ایلیگیشن ابزارو کر سکتے ہیں. کیا فیض حمید صاحب یہ کر پائیں گے؟ تو جنرل باجوہ صاحب کو کلین چٹ کیسے مل سکتی ہے؟ یہ تمام چیزیں, کیونکہ عمران خان صاحب کا جو اب تک سٹیٹمنٹ سامنے ہے اس کے مطابق جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے. مجھے فیض حمید کے کورٹ مارشل سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے. جی ہاں, وہ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس سی آرمی چیف کے بغیر کام کر ہی نہیں سکتا. تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو بھی میسج ملا ہوا ہے. اور رہی بات کاروائی انیشیٹ ہوگی, نہیں, دلی دورست, یہ صرف اور صرف سمجھانے والی بات ہے, جیسے کہتے ہیں نا کان کرنے والی بات ہے, ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, پی ٹی آئی کا جو آفیشیل سٹانس آیا اس سے متعلق میں آپ کو بتاؤں تو سر وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جنرل فیاض حمید کو چارج شیٹ کیے جانے پر پاکستان تحریک انصاف کے رد عمل کہا گیا ہے کہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی حکومتی کوشش شرمناک اور قابل مذمت ہے. عمران خان ضمیر کے قیدی ہیں. فیاض حمید یا کسی بھی دوسرے شخص کے نام پر انہیں زیر تاب لانے کی ریاستی کوششیں قوم کی نگاہوں میں کبھی قبولیت نہیں پا سکتی. مزید ترجمان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سرکاری صداگیروں کو مذاکرہ خیز بیان بازی سے افواج پاکستان
کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کے فوری نوٹس اور DGISPR سے معاملے کے حقائق قوم کے سامنے لانے کی سفارش کی ہے۔ گزشتہ 2.5 برس کے دوران ریاستی بدماشی کے لیے بے سروپا بیانیوں کا سہارا لیا گیا اور جھوٹ تراشے گئے۔ انگنت محرکات کے باوجود بحیثیت ادارہ فوج کو سیاست سے الگ رکھا ہے اور اسے اپنی سیاست کا ایندھن بنانے سے سختی سے گریز کیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ بہرحال افواج پاکستان کو بیانیہ سازی کے لیے استعمال کرنے کی کھلی اجازت مقتدرہ کے استبل سے چند ارکان کو دی گئی ہے۔ یعنی سیدھا پاکستان تحریک انصاف کو اس آج کی ISPR کی سٹیٹمنٹ سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے جو چند افراد ہیں اور مقتدرہ کے کچھ نمائندے ہیں وہ ادارے کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو خبر کو اگر اس پر رائے پہ لیا جائے گا تو چیزیں واقعی مارچ اور اپریل کے درمیان کنکلوڈ ہوتی بھی نظر آتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اس کا کیا رسپونڈ دیتے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔